بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ میرے عزیز طلباء و طالبات و اساتذہ جامعہ، آج ہمارے جامعہ محمد بن عبداللہ میں یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے۔ 15 اگست کے موقع پر یوم آزادی سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ اس ملک کو انگریزوں نے کس طریقے سے قبضہ کیا اور کیسے کیسے مظالم اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ ڈھائے گئے۔ اس کے بعد اس ملک کے باشندوں میں سے بڑے بڑے علماء، دانشوران اور برادران وطن کے جد و جہد اور کوششوں کے ثمرہ میں یہ ملک ہمارا انگریزوں کے قبضے اور ان کی جابرانہ سلوک اور ظلم اور تشدد سے آزاد ہوا۔ اس سے متعلق میں نے عرض کیا تھا، آج یوم جمہوریہ سے متعلق کچھ جھلک آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ بہت ہی جد و جہد، کوشش کے بعد ہمارے اس ملک کے لیے ایک دستور بنایا گیا، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے ملک کے دانشور احباب مل جل کر اس ملک کا دستور بنایا گیا، جس میں بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے ایک ایک شہری کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا گیا، جو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس ملک کا ایک ایک باشندہ، خواہ وہ دیہات کا رہنے والا ہو، جنگل کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی بھی دھرم سے، ذات سے، مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک کو ہمارے پرکھوں نے جو قانون، یہاں کا دستور جو بنایا اس ملک کا، اس میں بنیادی چیز یہ ہر ایک باشندوں کو یہ دیا کہ ہر ایک یہاں کا رہنے والا آزاد ہے۔ اب آزاد کا مطلب سمجھنا ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا رہنے والا ہر ایک اپنے مذہب اور دھرم کا پابند ہو، کوئی بھی کسی دھرم پر کوئی تنقید، طعن و تشنیع نہیں کرے گا، بلکہ آزادی کے ساتھ ہر ایک انسان کو اپنے دھرم پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ ہمارے ملک کا دستور ہے، اس لیے کہ ہمارے یہ ملک بہت بڑا ملک ہے۔ ہمارے اس ملک میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، مختلف زبان کے لوگ ہیں، مختلف علاقے اس میں ہیں، جہاں کی بود و باش میں فرق ہے، رہن سہن میں فرق ہے، زبان میں فرق ہے، اس لیے زبان کی بھی آزادی دی گئی کہ جو جس زبان کو چاہے یہاں بول سکتا ہے۔ یہ پابند نہیں ہے یہاں کا رہنے والا کہ اس کو کوئی ایک ہی زبان بولنی پڑے، جیسے بہت سارے ممالک
آپ وہاں جائیں تو کہیں جائیں تو انگریزی ہے تو پورے ملک میں انگریز زبان ہے، عربی ہے کہیں تو پورے ملک میں عربی ہے. لیکن ہمارے اس ملک کی یہ خصوصیت ہے کہ 50-100 کلومیٹر میں بھی زبان ہماری بدل جاتی. تو ایک تو ہمارے اس ملک کے رہنے والوں کو یہ آزادی دی گئی ہے، وہ اردو بولنا چاہے اردو بولے، بنگلہ بولنا چاہے وہ بنگلہ بولے، انگلش بولنا چاہے وہ انگلش بولے، عربی کوئی بولنا چاہے وہ عربی بولے. اور ہزاروں زبانیں جو ہے ہمارے اس ملک کے اندر ہے. ہر ایک اپنی اپنی زبان سے بات کرتے ہیں، اپنے مقصد کو اپنے سامنے والے سے رکھتے ہیں. تو ہمارے ملک کے دستور میں، اصول میں یہ آزادی ہمیں دی گئی کہ ہم جو زبان چاہیں اس زبان کو ہم استعمال کر سکتے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں یہ آزادی دی گئی ہے کہ جو جیسا لباس پہننا چاہے وہ پہن سکتا. لباس کی آزادی دی گئی. لباس کوئی کرتا پائجامہ پہن لے، کوئی کرتا دھوتی پہن لے، شلوار جمپر پہنے، ساڑی پہنے، کسی کو لباس میں کوئی روک ٹوک نہیں. کوئی حجاب برقع پہن کے مارکیٹ جائے، اسکول جائے، کالج جائے، یہ اس کو آزادی کا حق یہ ملا ہے کہ جو لباس چاہے وہ پہن سکتے. اسی طریقے سے کھانے پینے میں بھی آزادی دی گئی ہے. آپ کو حکومت یہ ٹوکنے نہیں آئے گی کہ آپ روٹی کھائیے، چاول مت کھائیے. جس کے جو جی میں آتا ہے وہ کھائے پیے، اپنا رہن سہن اختیار. تو بہرحال ہمارا یہ ملک جمہوری ملک ہے، جمہوری قانون ہے، اور جمہوری میں یہ سب سے بڑا، پوری دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے جہاں جمہوری قانون نافذ ہے، کہ سب کے مزاج کو خیال رکھتے ہوئے قانون، طور طریقہ اور اس کا اسلوب بنایا گیا. اور ہر ایک مذہب والوں کو اپنے مذہب پر چلنے کی، عمل کرنے کی اجازت اس ملک میں دی گئی. یہی نہیں بلکہ ہر ایک مذہب والے اپنے مذہب کے اعتبار سے اسکول، مکتب، مدرسہ وغیرہ، کالج وغیرہ وہ چلا سکتے ہیں. یہ دستور کے اندر یہ آزادی دی گئی. یہی نہیں بلکہ یہاں تک کی اجازت دی گئی کہ ہر مذہب والے اپنے مذہب کی و تشہیر و تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب میں چلنے کی آزادی ہمارے اس ملک میں دی گئی ہے. کوئی مدرسہ بنائے، کوئی مندر بنائے، کوئی اسکول بنائے، کوئی مسجد بنائے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہمارے ملک کی یہی خصوصیت ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دھرم ہی سے آزاد ہو جائے. کوئی دھرم نہیں، جیسے آج یہ محنت کی جا رہی، کوئی دھرم نہیں، کوئی مذہب نہیں، انسان آزاد ہے. تو ہمارے ملک میں جو آزادی دی گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی دھرم سے ہٹ جائے، مذہب سے ہٹ جائے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جو جس دھرم کا ماننے والا ہے اس دھرم پر یہاں وہ عمل کر سکتا ہے. یہاں حکومت کی جانب سے، سرکار کی جانب سے کوئی دھرم اور مذہب اس کو نہیں سونپا جائے گا، بلکہ ہر ایک اپنے دھرم پر وہ عمل پیرا ہوگا. اس کی اجازت ہے اور اس کے لیے وہ پرچار بھی کر سکتا ہے، اس کی تبلیغ کی کر سکتا ہے، اس کے لیے اسکول بھی چلا سکتا ہے، مدارس بھی چلائے جا سکتے ہیں. آزادی کا مطلب یہ ہے. آج جو سارے اختلافات جو ہو رہے ہیں، آزادی کا مفہوم ہی ہم لوگوں نے دوسرا سمجھ کہ ہم دھرم کے قید و بند نہیں. اگر ہر انسان اپنے دھرم کا پابند ہو جائے تو سارے انسانوں میں محبت قائم ہو جائے گی. کوئی دھرم دنیا کا لڑنا جھگڑنا نہیں سکھاتا، خون کرنا نہیں سکھاتا،
کسی کے مال کو ہڑپ کرنا کوئی دھرم نہیں سکھاتا، کسی کی بہو بیٹی کی عزت کو پر حملے کرنا کوئی دھرم نہیں سکھاتا، چوری اور ڈاکہ زنی کرنا کوئی بھی دھرم نہیں سکھاتا۔ ہر ایک دھرم حیا کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، عفت کے ساتھ رہنا سکھاتا، چاہے ہمارا مسلمان مذہب اسلام کے ماننے والے ہوں، یا ہندو دھرم ہوں، بدھسٹ ہوں، یا جو ہے جین ہوں، جتنے بھی ہیں ہمارے جو ہے مرواری سردار جی لوگ جن کو بولتے ہیں ہم لوگ، گردوارہ جن کا ہے، مطلب کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو ان چیزوں کی اجازت دیتا۔ ہر ایک کے نزدیک غلط غلط ہے، کوئی چوری کرے وہ غلط ہے، ڈاکہ زنی کرے وہ غلط ہے، ہر قسم کے برائی وہ غلط ہے، غلط غلط ہے۔ آج سارے خرافات اور جو آپس میں اختلاف ہمارے ہو رہے ہیں، اسی بنیاد پر ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دھرم کو، مذہب کو چھوڑ دیا۔ ہر ایک اپنے دھرم کی کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہر ایک اپنے دھرم کے بڑے گرو کو، اپنے پیشواؤں کی زندگی کو بھول گیا، جس کی وجہ سے آج انسان ایک دوسرے انسان سے ٹکرا رہا ہے، ایک مذہب والے دوسرے مذہب والے سے ٹکرا رہے ہیں۔ ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے لوگوں، اے مسلمانوں، جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی پرستش کرتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں اور مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی پنڈت ہو جو بھی ہو، ان کو تم برا بھلا مت کرو، گالیاں مت بکو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے مسلمانوں، تم اللہ کے علاوہ جس کی لوگ پرستش کر رہے ہیں اس کو برا بھلا مت کہو، اس کو گالیاں مت دو۔ ہمارا قرآن تو صاف یہ منع کرتا ہے۔ کسی بھی مذہب کی توہین کسی کو اجازت نہیں دیتا، ہر ایک کا مذہب اپنے نزدیک اس کو جو ہے ایک مقام ہے، اس کے ایک عزت ہے۔ آج جو اختلاف ہمارے ہو رہے ہیں، مذہبوں کے نام سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، مذہبوں کے نام پر خونریزیاں ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے ہو رہی کہ ہم نے اپنا دھرم کو چھوڑ دیا، کتاب سے ہم ہٹ گئے، اپنے گرو جو بھی ہمارے پیشوا ہیں ان کی زندگی کو ہم نے بھلا ڈالا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آج مسلمان نہیں جانتے، پڑھنا تک نہیں چاہتے کہ غیروں کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا سلوک تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک یہودی ایک مرتبہ مہمان آئے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اچھی ضیافت کی۔ مہمان کی ضیافت کرنا، ان کو اچھا کھانا کھلانا، ان کو اچھی جگہ ٹھہرانا، ہمارا یہ مذہب اسلام جو ہے یہ سکھاتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے اس لیے اس کو گھر میں نہیں رکھیں گے، نہیں رہنے دیں گے، ایسا نہیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں ان کو ٹھہرایا، اچھا سے اچھا کھانا کھلایا، بستر بچھایا اچھا سے اچھا، اور مہمان کو سلایا۔ وہ یہودی تھے، اتنا کھانا انہوں نے کھا لیا کہ وہ بستر ہی میں جو ہے پخانہ کر دیا، وہ بستر گندا کر دیا۔ اب وہ صبح ہونے سے پہلے ہی ڈر سے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھلائیں گے، ان کا بستر میں نے گندا کر دیا۔ وہ صبح سے پہلے ہی جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے روانہ ہو گیا۔ جب وہ کچھ دور نکل گیا تو اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ ارے بھائی میرا تلوار تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھوٹ گیا۔ پہلے لوگ اپنے ساتھ سفر کرتے تھے، تلوار وغیرہ لے کے چلتے تھے ساتھ میں، وہ اس وقت کا رواج تھا، دستور تھا، اور تلوار سب کے لیے محبوب تھی۔
اس کو یاد آیا تو بے چین ہو گیا کہ تلوار تو لینا ضروری ہے۔ وہ لینے کے لیے لوٹا، لوٹ کر جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گندا کیے ہوئے بستر کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دیکھیں، وہ غیر تھا، یہودی تھا، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے بستر کو گندا کر دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی گلوچ نہیں کیا، الٹا سیدھا اس کو نہیں بکا، بلکہ اکرام سے ان کے ساتھ پیش آئے اور اس بستر کو جس کو یہودی نے گندا کر دیا تھا اپنے ہاتھوں سے دھویا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو دیکھ کر وہ یہودی کہ میں تو ایک چھوٹا حقیر انسان ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے، یہ میری غلاظت کو، میری ناپاکیوں کو، میری گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں۔ ان کے یہ اخلاق دیکھ کر وہ یہودی اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اسلام پسند نہ آئے، کسی کو اور کوئی دھرم پسند نہ آئے، تو ہر ایک کو ہر ایک دھرم پر عمل کرنے کی آزادی ہمارے اس ملک کے دیا۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، اس وقت جو قانون انہوں نے وہاں جا کر بنایا ان میں سے ایک قانون یہ بھی بنایا۔ اس وقت مدینے کے اندر مسلمان رہتے تھے، کافر و مشرک رہا کرتے تھے اور یہودی رہا کرتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ سب کو اسلام مذہب کے دھرم پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کا رعب دبدبا تھا، آپ کی طاقت تھی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بنایا کہ مدینہ میں رہنے والے ہر ایک شخص اپنے مذہب پر عمل کرنے کا وہ اس کو آزادی کا حق ہے۔ جو مشرکین ہیں وہ اپنے مذہب پر عمل کریں گے، یہودی ہیں اپنے مذہب پر عمل کریں گے، مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں گے۔ یہ قانون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ مدینہ سارے مسلمان جانتے ہیں، ایک ایک بچہ جانتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوئی تھی، وہاں سے ہجرت کر کے وہ مدینہ گئے اور مدینہ میں بسے اور مدینہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ تو وہاں آپ نے یہ قانون بنایا کہ ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہوگی، اور یہ قانون بنایا کہ ہر ایک کی جان اور مال محفوظ ہوگا، کوئی بھی ایک دوسرے کے جان اور مال اور عزت و آبرو پر حملہ آور نہیں ہوگا، ہر ایک ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے۔ یہ قانون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل مدینے میں بنایا، جو ہمارے اس ملک کا ایک دستور ہے۔ ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ ہمارا یہ ملک نہایت ہی خوبصورت اور اچھا ملک ہے۔ ہمارے اس ملک کو ہم یہاں کے باشندے خراب کر رہے ہیں، یہاں کے امن و امان کو ہم بگاڑ رہے ہیں۔ ہمارا دستور تو ہمارے پرخوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، اس ملک کے حکمرانوں نے، پچھلے حکمرانوں نے جو ہے بہت اچھا بنا کر ہمیں دیا ہے۔ اگر اس ملک کے قانون کو ہم فالو کریں، اپنائیں اور اس پر عمل کریں صحیح معنوں میں، تو ہر ایک انسان کی زندگی، یہاں کے جو بھی رہنے والے ہیں، خواہ وہ اسلام دھرم کو ماننے والے ہوں، ہندو دھرم کے ماننے والے ہوں، بدھسٹ ہوں، آریہ مذہب کے ہوں اور دوسرے مذہب کے جتنے بھی مذاہب کے لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہر ایک امن و امان کے ساتھ رہیں گے، ہر ایک کی عزت محفوظ ہوگی، ہر ایک کی جان اور مال سب کچھ یہاں محفوظ ہوگا، ہر ایک امن چین اور سکون کے ساتھ رہے گا۔ جیسا کہ پہلے تھا، لوگ جنگلوں میں سفر کرتے تھے، گھوڑوں میں سفر کرتے تھے، ان کی جان مال عزت آبرو سب محفوظ رہتا تھا۔ آج تو اے سی گاڑیوں میں سفر کرنے سے
اور ٹرین میں سفر کرنے سے آج آدمی یہ گھبراتا ہے، پتہ نہیں کہ میں منزل مقصود تک صحیح ٹھکانے سے اچھے طریقے سے پہنچ پاؤں گا یا نہیں۔ ہم نے اس ملک کو بگاڑا ہے، ہم نے خراب کیا ہے۔ اگر یہاں کے دستور پر ہم عمل کریں تو ہر ایک انسان آج محفوظ ہوگا، ہر ایک کی عزت محفوظ ہوگی، آبرو محفوظ، جان محفوظ، مال محفوظ، سب کچھ، مذہب، مسجد، مدارس، مندر سب محفوظ ہوں۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج اس ملک کے آئین کی دھجیاں ہم اڑا رہے ہیں، اس ملک کے آئین کو ہم پامال کر رہے ہیں، ہم اس ملک کے آئین کو اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہیں۔ اس لیے آج کے اس پروگرام سے، آج جامعہ میں جو یوم جمہوریہ کی تقریب منائی جا رہی ہے، اس سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارے ہر ملک کے ہر ایک واسی کو اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک ہمارے اس ملک کی آئین کی حفاظت کرے، نہ کہ اپنے خواہشات، اپنے جذبات اور دوسری چیزوں کو ہم اس ملک میں تھوپنے کی کوشش کریں، بلکہ ہر ایک مذہب والے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اسی طریقے سے ہر پارٹی جس پارٹی سے بھی وہ تعلق رکھتا ہو، اپنے پارٹی کے دستور کو نہ سونپے بلکہ اس ملک کے آئین کا محافظ بنے، ورنہ کیا ہے، ہمارے ملک کھلواڑ بن جائے گا، ہمارا دستور کھلواڑ بن جائے گا۔ ہمارے اکابر اور پرکھوں نے جن جدوجہد کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ آئین بنا کر دیا ہے، ہر ایک پارٹی کا، ہر ایک اس ملک کے واسی کا، ہر ایک اس ملک کے باشندے کا اور ہر ایک حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے ملک کی آئین کی وہ حفاظت کرے۔ سرکار اسی لیے بنتی ہے، آئین کی حفاظت کے لیے، انسانوں کی جان اور مال کے تحفظ اور بقا کے لیے، مدارس کی بقا کے لیے، مساجد کی بقا کے لیے، مندروں کی بقا کے لیے، گردواروں کی بقا کے لیے، مذہبی جو بھی جگہ ہیں، ہر ایک کی حفاظت، ہر ایک کی مذہب کی، اس کے جذبات کی، اس کی ہر چیز کی حفاظت کے لیے سرکار بنائی جاتی ہے۔ تو ہمارے سرکار جو بھی ہو، اس کا اولین مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے آئین کی وہ حفاظت کرے، ہمارے اس ملک کے ایک ایک باشندوں کی حفاظت کرے، ہمارے اس ملک کا رہنے والا چاہے دیہات اور جنگل کے کسی کونے میں رہتا ہو، اپنے حکمرانوں سے وہ مطمئن ہو اور خوش ہو کہ ہمارے حکمران ہماری عزت کی بھی حفاظت کریں گے، ہماری جان اور مال کی بھی حفاظت کریں گے۔ اس بات کا ایک ایک باشندہ کو اطمینان ہو۔ اس لیے آج کے اس پروگرام سے، اس تقریب سے میں پورے ملک کے والے کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس ملک کی آئین کی تحفظ اور بقا کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔